فرماتے ہیں آج رات نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھ کر سو جانا، انشاءاللہ میرا مولا تیری بیٹی کے حالات تجھے خواب میں دکھا دے گا۔ اب وہ خاتون خانقاہ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ سے نکلتی ہے، نماز عشاء کا انتظار کرتی ہے، نماز عشاء کے فوراً بعد حضرت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 4 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے اور رات درود پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے۔ اس نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا کہ بچی جہنم میں جل رہی ہے، آگ کی زنجیریں ہیں، آگ کا لباس پہنایا گیا ہے، بچی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا، بچی کے بدن پر آگ کا لباس دیکھا، بچی کے بدن پر آگ کی زنجیریں دیکھی، ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، ماں حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! صبح آنکھ کھلنے کے بعد دوڑتے ہی حسن بصری کے دربار پہنچتی ہے، سارا ماجرا اس نے سنا دیا۔ حسن بصری سننے کے بعد فرماتے ہیں جا تیری بیٹی کے نام پر تو صدقہ کر دینا۔ اب وہ خاتون وہاں سے نکلی، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خانقاہ میں ٹہلتے ٹہلتے اسی فکر میں آپ اپنے ایک ستون کو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ لگنا تھا آپ نے کیا دیکھا؟ آنکھ بند ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ وہی لڑکی جنت کے تخت پہ بیٹھی ہے اور جنتی لباس پہنی ہوئی ہے، جنتی تاج اس کے سر پر ہے۔ اس لڑکی نے حسن بصری کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام جواب دیا اور کہا کہ حسن بصری تم مجھے جانتے ہو؟ کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی جو میری ماں تمہارے پاس آئی تھی فریاد لے کر، ہاں ارے تیری ماں نے تو کہا تھا کہ تو جہنم میں ہے، تیرے بدن پر آگ کا لباس ہے، تیرے بدن پہ آگ کی زنجیریں ڈالی گئی، مگر تو جنت میں کیسے؟ تو جنت کے تخت پہ کیسے؟ تجھے جنتی لباس میں دیکھ رہا ہو۔ اس لڑکی نے کہا میری ماں نے جو کہا وہ بھی سچ ہے اور جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی سچ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں مجھے دفن کر دیا گیا اسی قبرستان کے بازو سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور وہ نبی پر درود پڑھتا ہوا گیا۔ اللہ نے اس درود کے سبب سے 500 خبروں سے عذاب اٹھا دیا اور جنت عطا فرما دیا ہے، جنت عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نبی پر درود پڑھیں گے تو بخشش کسی اور کی ہو رہی ہے، اور جو زندگی بھر اپنے اندر یہ فکس کر لے کہ میں روزانہ نبی پر درود پڑھ لوں گا تو یقیناً مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو آپ نے سن ہی لیا ہے تو اب یاد رکھنا، جب بھی کوئی درود پڑھنے کی بات کرے اپنی زبان کو بند نہ کرنا، اپنی زبان کو لاک نہ کر دینا، اس لیے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے اس کے پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، اس کے پڑھنے سے نبی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ نبی کی محبت دل میں پیدا کرے، کیونکہ ماں مرنے کے بعد ساتھ نہیں آتی، باپ نہیں آتا، اولاد نہیں آتے، مگر خبر میں میرے نبی مدینے سے آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، جو ہماری خبروں میں آنے والے ہیں ان پر درود نہیں تو کن پر پڑھو گے؟ آج سے طے کرو کہ روزانہ کم سے کم ہمارے نبی پر صبح اور شام میں 313 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالے۔ عورتیں گھروں میں پڑھے، مرد مسجدوں میں پڑھے، یا نہ تو کم سے کم شمس عالم بابا کے آستانوں میں بیٹھ کر پڑھے۔ ایک تو درود ہے، دوسرا ولی ہے، اب پھر ہونا کیا ہے؟ ان کی نظر ہوگی تو تقدیر بدل جائے گی۔ اس لیے سرکار کے دیوانوں ایک بار آگے پیچھے والے سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ درود پڑھو تو فرشتے میری بارگاہ میں لاتے ہیں، جمعہ کے دن درود پڑھو تو میں خود کان لگا کر سنتا ہوں، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو
اس کا مطلب یہ ہے کون درود پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا ہم سنے یا نہ سنے، نبی تو سن رہے ہیں۔ ذرا اس بات کو سننے کے بعد پیچھے والے سب مل کر اتنی بلند آواز سے درود پڑھے۔ خطبہ ریچور کا آستانہ بالکل آپ کے بازو میں ہے اور شمس عالم حسینی ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس مسجد میں موجود بھی ہے اور ان کی نظر بھی ہے۔ ہمارا درود یہاں سے نکلے گا تو یہ کنفرم ہے کہ سیدھا مدینہ پہنچ جائے گا، سیدھا مدینہ پہنچ جائے گا۔ ایک بار آگے پیچھے والے سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا